آج کے اس دور میں ہماری اس دنیا میں بے شمار ملک موجود ہیں اور انہی ملکوں میں سے ایک ملک کا نام منگولیا بھی ہے۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ویسے تو منگولیا کا نام دنیا کے طاقتور یا پھر دنیا کے امیر ملکوں کی لسٹ میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک آج بھی پوری دنیا میں اچھا خاصا مشہور ہے اور اس کے مشہور ہونے کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی مٹی سے پیدا ہونے والا وہ انسان جس کو تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسان مانا جاتا ہے، یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والا چنگیز خان۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ منگولیا ملک کو چنگیز خان کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس تحریر میں ہمارا ٹاپک منگولیا نہیں بلکہ اس میں موجود ایک ایسا شہر ہے جس کو باراموتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر منگولیا کے سب سے خطرناک اور سب سے ڈراؤنے شہروں میں گنا جاتا ہے۔ یہ شہر کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ منگولیا کے لوگوں کی طرف سے اس شہر کو بلیک سٹی نام دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر کے بارے میں منگولیا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ میں طرح طرح کی عجیب باتیں بھی مشہور ہیں، جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پرانے شہر کی مٹی سے انسانی خون کی بو آتی ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شہر کی وادیوں سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اس شہر کے پرانے کھنڈروں میں انسانی لاشوں کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ لیکن دوستو، اب یہ سوال ہے کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس شہر کی وجہ سے آج کے دور میں یہ شہر منگولیا کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراؤنا بن چکا ہے۔ تو چلیے اس شہر کی تاریخ جانتے ہیں۔ آج کے دور میں کھنڈروں کی شکل میں نظر آنے والا یہ پرانا شہر کچھ صدیوں پہلے دنیا کا ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آباد تھے۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جہاں سے تجارتی قافلوں کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا، یعنی بہت سارے تجارتی قافلے اسی شہر کے راستے سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ اسی لیے اس شہر کے لوگ خود تو تجارت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گزرنے والے تجارتی قافلوں کو ضرورت کا سامان بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے رہتے تھے۔ لیکن پھر 1226 کے قریب میں چنگیز خان نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ چنگیز خان کے انڈر میں آتے ہی اس شہر میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی۔ منگولوں کے دور میں یہ شہر اتنا زیادہ امیر ہو گیا تھا کہ مارکو پولو نے بھی اپنی کتاب میں شہر کی شان و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ منگولوں کے دور میں نہ صرف اس شہر میں رہنے والے لوگ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے بلکہ یہ شہر کی دیواریں بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں اس شہر کو ایڈزیلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بات ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ منگول سلطنت جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے مٹ گئی تھی۔ منگول سلطنت کے بعد چنگیز خان کی ہی نسل میں سے پیدا ہونے والے قبائلی خان نے 1271 میں اپنی ایک آزاد سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کو ہسٹری میں یوآن سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یوآن سلطنت کے دور میں بھی یہ شہر اچھی طرح سے ترقی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبائلی خان کی اس سلطنت نے چائنا کے بھی پورے علاقے پر لگ بھگ 100 سال تک حکومت کی تھی۔ قبائلی خان کی موت کے بعد جب اس کی نسلیں دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو گئیں تو چائنا کے لوگوں نے بھی اب اندرونی طور پر ان منگولوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کی پلاننگ شروع کر دی، کیونکہ وہ لوگ بھی منگولوں سے آزادی چاہتے تھے۔ آخرکار جب آہستہ آہستہ چائنا کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ منگول اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں تو ان لوگوں نے کمزور منگولوں کو اپنے چائنا سے باہر نکال پھینکا۔ چائنا سے اپنی سلطنت ختم ہونے کے بعد قبائلی خان کی نسلوں نے اب منگولیا میں موجود ایڈزینا نام کے اسی شہر میں ہی اپنی رہائش گاہ بنانا شروع کر دی تھی۔ چائنا سے آنے والے بڑے بڑے منگول سردار بھی اسی شہر میں ٹھہرنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ سے اس شہر میں چائنا سے بھی بھاگ کر آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ چائنا سے بھاگ کر آنے والے لوگوں میں نہ صرف عام لوگ بلکہ منگول سلطنت کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں جمع ہوتے ہی ان لوگوں نے ایک بار پھر سے چائنیز لوگوں کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا، یعنی یہ لوگ یہ پلاننگ کرنے لگے تھے کہ آخرکار ہم ایک بار پھر سے کس طرح سے چائنا کے علاقوں کو جیت سکتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی مینگ سلطنت کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے خلاف ایک بار پھر سے ایڈزینا شہر میں منصوبہ بن رہا ہے تو اس نے اس شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو خبردار کیا کہ ہم اس شہر کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔
बस इसके फौरन बाद मेंग सल्तनत का बादशाह 1.5 लाख फौज लेकर इस शहर को खत्म करने के इरादे से निकल पड़ा। चीनी रिवायतों के मुताबिक इस जंग में मंगोलों का सबसे बड़ा सिपहसालार खारा बतौर नामी एक ताकतवर सिपाही था, जिसने शुरू में चीनी लोगों का बड़ी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और किसी भी हालत में चीनी लोगों को अपने शहर में दाखिल होने नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब चीनी लोगों ने भी ये देख लिया कि वो इस शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने इस इकलौती नदी का पानी दूसरी तरफ को मोड़ दिया जो शहर में जाया करता था। इस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता मंगोलों के शहर के अंदर पानी की कमी होने लगी। कुछ दिनों के बाद न सिर्फ इस शहर में पानी बल्कि खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। ऐसी बुरी हालत देखकर मंगोलों के कमांडर यानी खारा बतौर ने अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि वो एक खुफिया रास्ते के जरिए इस शहर से भाग गया था। लेकिन ये बात क्लियर है कि कमांडर गायब हो गया था। अपने सिपहसालार के गायब होते ही अब शहर के आम लोगों ने चीनी लोगों के लिए शहर का दरवाजा खोल दिया। चीनी लोग जो पहले ही 100 साल की गुलामी में मंगोलों के जुल्मो सितम की वजह से इनसे हद से ज्यादा नफरत किया करते थे, उन्होंने मौका पाकर अपना सारा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। चीनी लोगों ने एक एक कर न सिर्फ इस शहर में रहने वाले हर एक इंसान को खत्म किया, बल्कि जानवरों तक को ना छोड़ा। बूढ़ा क्या, औरत क्या, बच्चा, कुछ भी नहीं देखा गया था। चीनी फौज तो इस खतरनाक काम को अंजाम देकर अपने इलाके में वापस आ गई थी, लेकिन ये शहर हमेशा हमेशा के लिए एक कब्रिस्तान में बदल गया था। जो भी इंसान इस इलाके निकला करता था तो इसको सवाए इंसानी हड्डियों के कुछ भी नजर नहीं आता था। यही वजह थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके के बारे में तरह तरह की चीजें मशहूर होना भी शुरू हो गई थी। दोस्तों, एक लंबे वक्त तक ये मशहूर शहर मंगोलिया के रेगिस्तान में कहीं गुम हो गया था, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद रशिया के एक्सपोर्टर्स ने इस शहर को एक बार फिर से ढूंढ निकाला था और आज के दौर में ये शहर न सिर्फ मंगोलिया में खतरनाक और डरावना माना जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में भी मशहूर हो चुका है।